نبی اسلام کا آخری وقت قریب تھا، کچھ عرصہ پہلے، ابھی آپ بیمار نہیں ہوئے تھے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نبی اسلام کے پاس ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں سیدہ فاطمہ وہاں تشریف لے آئیں، اور سیدہ عائشہ کا ذرا محبت کا انداز دیکھیں حضرت فاطمہ کا، انہوں نے ذکر خیر کیسے کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ کے مشابہ تھیں وہ، یعنی وہ جب چلتی تھی لگتا تھا نبی اسلام آ رہے ہیں سامنے سے، اور ساری بیویاں ایک طرف بیٹھی ہیں، وہ آئی ہیں، نبی اسلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا پیاری بیٹی، پروٹوکول دے کر بٹھایا، اور پھر باپ اور بیٹی آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے، بیویاں دور بیٹھی ہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی، سرگوشی ہو رہی ہے باپ بیٹی میں۔ تو نبی اسلام نے ایک بات کی تو سیدہ فاطمہ رو پڑی، پھر نبی اسلام نے ایک وقفے سے اور بات کی تو پھر انہوں نے اپنے آنسو پہنچے اور انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ تو خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئی، نبی اسلام وہاں سے تشریف لے گئے، بیویوں نے موقع غنیمت جانا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں فوراً فاطمہ کے پاس گئی، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے تم سے کیا بات کی ہے جو تم رو پڑی اور پھر ہنس پڑی؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا راز کبھی بھی افشا نہیں کروں گی۔ سیدہ عائشہ خاموش ہوگی، انہیں بھی پتا تھا کہ ظاہر یہ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بات مجھ سے نہیں کر سکتی، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں خبر کیا تھی، ورنہ تو وہ بیویاں بھی رونا شروع ہو جاتی وہاں پہ، اور بیویوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو جاتا۔ کچھ عرصہ بعد نبی اسلام کی ڈیتھ ہوگی، پھر سیدہ عائشہ نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے وہ ذہن میں رکھی تھی بات، تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ جو ایکٹیویٹی ہونی تھی وہ تو ہو چکی۔ تو سنیں، مجھے نبی اسلام نے پہلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے اور مجھ سے قرآن سنتے تھے، قرآن اسی صورت میں سنتے تھے جب ترتیب میں ہو، ترتیب میں نہ ہو تو آپ سنا ہی نہیں سکتے، اور دورہ قرآن کرتے تھے، میں حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتا تھا، پھر وہ گائیڈ کر دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھنا ہے، کیونکہ آیات بھی ساری اکٹھی نہیں نازل ہوئی، بڑی صورتوں کی تو مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو دورہ قرآن سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس ترتیب میں یہ صورت کو رکھنا ہے۔ لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، اور وہی ہوا۔ تو اس پہ میں وہ پڑھی، پھر نبی اسلام نے میری دلجوئی کے لیے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا دلجوئی کرتے ہوئے، آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے بات صبر کرنا، اور مجھ سے بہتر کوئی پیش ہو تمہارے لیے نہیں ہو سکتا، یعنی میں تمہارا استقبال کروں گا، مجھ سے بہتر کون استقبال کرنے والا ہوگا وہاں پر تمہارے لیے، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی اور میں تمہارا استقبال کروں گا وہاں، میرے پاس بس تم نے صبر کرنا ہے۔ آپ رسول اللہ کے دکھ کا اندازہ کریں کہ 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے، اور ایک بچی تھی اس کو بھی بتا دیا کہ 6 مہینے بعد تم نے بھی میرے بعد فوت ہو جانا ہے، صرف 22 سال کی عمر میں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 22 سال تھی جب وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو صبر کرنا، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، مجھ سے بہتر کون پیش رو ہو سکتا ہے کسی کا، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی۔ یہ وہ پوری حدیث تھی۔